أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. तमाम किस्म की हम्दो सना तस्बीहात किब्रियाई बुजुर्गी वल इकराम की रब के लिए खास अनगिन लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया कायनात के अंदर कोई भी चीज अपना वजूद रखती है तो उसके वजूद का एक मकसद है, उसके वजूद का एक मतलब है। इसी तरह अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी मखलूक को पैदा किया, किसी मखलूक को तख्लीक किया तो उसकी तख्लीक का एक मकसद है, उसके पैदा होने का एक मकसद है। तो जो सबसे अशरफुल मखलूकात है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलीफतुल्लाह कहा, क्या उसके पैदा होने का कोई मकसद नहीं? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
انسانوں کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس دنیا کائنات میں مبعوث کیا، اس دنیا کائنات میں تخلیق کیا تو ایک مقصد کے تحت کیا، ایک محور کے تحت کیا، اور وہ مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو محترم بھائیوں، اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے، حج زکات کا نام عبادت ہے۔ نہیں میرے بھائی، لفظ عبادت بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں ہی کل اقوال وافعال ما يحبه الله تعالی ويرضاه، عبادت ہر اس قول کو کہا جاتا ہے، ہر اس قول کو کہا جاتا ہے، اور ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے، ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ ہر وہ کام عبادت ہے جس کام کے کرنے پہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ایک اہم ترین عبادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عبادت اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے، اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پہ کرنا ہے۔ اور یہ توکل اس قدر اہم عبادت ہے کہ رب تعالی اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرو۔ رب تعالیٰ نے توکل کو انسان کے ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اگر انسان کے اندر توکل ہوگا، انسان اپنے معاملات زندگی کے اندر، اپنے مصائب و تکالیف کے اندر اگر اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوگا، اعتماد کرتا ہوگا، تو وہ انسان مومن ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فَمَن لَا تَوَكُّلَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ، کہ جس انسان کے اندر توکل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد اور یقین نہیں ہے، اس انسان کا کوئی ایمان نہیں۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ رب العزت پہ ایمان رکھنے والے ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر توکل کو لے کے آئیے۔ اب توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل کہتے ہیں اظہار العجز والاعتماد علی اللہ۔ توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کر لے۔ اور محترم بھائیوں، توکل کرتے ہوئے چند چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، چند چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان توکل کے ساتھ
محنت اور کوشش بھی کرے، اسباب و ذرائع کو اختیار کرے، یہ نہیں گھر کے اندر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے میرا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، رب تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اگر وہ ذات چاہے گی مجھے کھلا دے گی۔ نہیں میرے بھائی، جس اللہ رب العزت نے، جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل کا حکم دیا ہے، انہی اللہ تعالیٰ اور آقا کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ توکل کرتے ہوئے محنت اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ جس قدر انسان کی طاقت ہے، انسان نے کسی بھی کام کو شروع کرنا ہے، کسی بھی کام کا آغاز کرنا ہے، تو انسان کو سب سے پہلے محنت اور کوشش کرنی ہے۔ جب انسان کی طاقت ختم ہو جائے، انسان اس کے آگے محنت نہیں کر سکتا، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اللہ رب العزت پہ توکل کر لے، اپنے معاملے کو رب تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ اب اس کا فیصلہ انسان کی منشا کے مطابق ہو یا انسان کی مرضی کے خلاف ہو، اسی چیز کا نام توکل ہے۔ تو محترم بھائیوں، چند ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ توکل کرتے ہوئے اسباب و ذرائع کو اختیار کرنا ہے، محنت اور کوشش کرنی ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ دور دراز کا سفر کر کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی سواری مسجد نبوی کے پاس کھڑی کر کے آقا کائنات سے سوال کرتے ہیں، اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، اے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس سواری کو رسی کے ساتھ باندھوں، اس کے گھٹنے کو رسی ڈالوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لوں کہ اب میری سواری کہیں نہیں جائے گی، یا اپنی سواری کو کھلا رکھ دوں، کھلا چھوڑ دوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لوں کہ رب تعالیٰ کی ذات تو حفاظت کرنے والی ہے، رب تعالیٰ میری سواری کو قائم و دائم رکھیں گے، کوئی انسان اس سواری کو چرا نہیں سکتا۔ تو آقا کائنات نے کیا جواب دیا؟ اعقلها واتوکل، اے میرے صحابی اپنی سواری کو باندھ، اس کے گھٹنے کو رسی ڈال، پھر اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کر۔ اور محترم بھائیوں، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ دنیا کائنات کے لوگوں، اگر تم اللہ رب العزت کی ذات پہ اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو رب تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگلی بات بہت ہی توجہ طلب ہے کہ پرندے صبح کے وقت اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، چارے کی تلاش میں نکلتے ہیں، دانے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وتروح بطانا، جب نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اب توجہ کیجئے کہ پرندوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، پورا دن دانا ڈھونڈنا پڑے گا، تو شام کے وقت ان کے پیٹ بن دیے جائیں گے۔ تو سوچئے محترم بھائیوں، جو انسان اشرف المخلوقات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، کیا اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا ضروری نہیں؟ کیا انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لے؟ نہیں میرے بھائی،
انسان کو چاہیے کہ محنت اور کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرے۔ اور تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے، مکہ مکرمہ کی طرف آتے تو اپنے گھر سے ساز و سامان نہیں لے کے آتے اور کہا کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، رب تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں کھلا پلا دے گا۔ اور جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو لوگوں سے دستے سوال پھیلا دیتے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تو رب تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ دنیا کائنات کے لوگوں، جب سفر کرنا ہے تو ذاتیرہ ساتھ لینا ہے، سامان ساتھ لینا ہے۔ محترم بھائیوں، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توکل کرتے وقت اپنی محنت اور کوشش کو کرنا ہے، اسباب و ذرائع کو اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں انسان کے پاس ڈھیروں سارے اسباب و ذرائع ہوں، انسان کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو تو انسان اپنے کاروبار کا آغاز کرے گا۔ نہیں محترم بھائیوں، جتنی انسان کے پاس طاقت ہے، جتنی انسان کے پاس ہمت ہے، انسان کو چاہیے اتنی محنت اور کوشش کرنے کے بعد، اتنے اسباب و ذرائع اختیار کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں چھوڑ دے۔ 2 ہجری کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ابو سفیان جو کفار مکہ کا سردار ہے، اس کے قافلے کی خبر گیری کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ قافلہ بچ نکلا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے قافلے کی خبر گیری کی ہے، ہمارے قافلے کا پیچھا کیا ہے، تو 1000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 300 سے کچھ اوپر ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ مسلمانوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ جتنے وسائل ان کے پاس موجود تھے 313 ہونے کے باوجود انہوں نے جتنے اسباب تھے ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لیا۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ۔ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے؟ پھر فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ، رب تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ اور رب تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل کر کے اپنی ذات پہ توکل کرنے والوں کی مدد کی، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کی مدد کی، اور انہیں فتح سے کامیاب و کامران فرما دیا۔ تو محترم بھائیوں، اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا ہے، ضروری نہیں انسان کے پاس بہت زیادہ اسباب و ذرائع ہو، انسان کے پاس بہت زیادہ محنت و کوشش ہو، بلکہ جتنی انسان کے پاس طاقت ہے، جتنی انسان کے پاس ہمت ہے، انسان کو چاہیے اپنی کوشش کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب فرمائیں گے۔ اور غزوہ احزاب کے اندر مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی ہے، چاروں طرف سے دشمنان اسلام گھیر لیتے ہیں، کفار مکہ آتے ہیں، ارد گرد کے قبائل آتے ہیں،
اور یہود مدینہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں نے جس قدر ممکن تھا اپنی طاقت کے مطابق محنت اور کوشش کو کیا، مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کو کھودا، گھروں کو کھودا، اپنی محنت اور کوشش کو کیا۔ اور محترم بھائیوں، یہ وہ مقام ہے جس کو رب تعالی اپنے قرآن مجید کے اندر یوں بیان کرتے ہیں، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس قدر سخت ترین ایام ہے، اس قدر ہولناک وقت ہے کہ رب تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دشمنوں نے دائیں بائیں اوپر نیچے سے تمہیں گھیر لیا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرانا شروع ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، تو رب تعالی نے تمہاری مدد کی۔ تو محترم بھائیوں، جب مسلمانوں نے اللہ تعالی کی ذات پہ توکل کر لیا، اپنی محنت اور کوشش کرنے کے بعد اپنا معاملہ رب تعالی کے سپرد کر دیا، تو رب تعالی نے ہواؤں کو حکم دیا، اتنی تیز آندھیاں چلی، اتنی تیز ہوائیں چلی، کفار مکہ دشمنان اسلام اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ ہے توکل علی اللہ۔ انسان کے پاس جتنے اسباب و ذرائع ہوں، ان کو کرنے کے بعد اپنا معاملہ رب تعالی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے معاملات کو مؤخر کر دیتے ہیں، اپنے کام کو شروع نہیں کرتے، میرے پاس اسباب و ذرائع نہیں ہیں، میرے پاس محنت و کوشش نہیں ہے، میرے پاس ڈھیر و سارے روپے پیسے نہیں ہیں۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس قدر ممکن تھا انہوں نے محنت اور کوشش کو کیا، پھر اپنے معاملے کو رب تعالی کے سپرد کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان نے توکل کرنا ہے تو اپنی محنت پہ، اپنی کوشش پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اپنی محنت اور کوشش کو کر کے بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پہ کرنا ہے، اعتماد اللہ تعالی کی ذات پہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے، اور مقابلے کے اندر کفار مکہ دشمنان اسلام ان کی تعداد 4,000 ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 2 گنا زیادہ ہے، 12,000 تعداد ہے، مقابلے کے اندر دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اپنی طاقت پہ بھروسہ آ گیا، اپنی تعداد پہ بھروسہ آ گیا، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جب ہم 313 ہوا کرتے تھے تو 1,000 پر کامیاب ہوا کرتے تھے، 1,000 کو شکست دے دیا کرتے تھے، آج تو ہماری تعداد 2 گنا زیادہ ہے، ہم کیسے ان سے شکست کھا سکتے ہیں؟ آج تمہارا ہمارا ہوگا۔ اور رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل چھوٹ گیا، اعتماد چھوڑ دیا، اپنی طاقت پہ اعتماد کیا، اپنی تعداد پہ اعتماد کیا، تو رب تعالیٰ نے اس غزوے کے شروع کے اندر ہی مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، تاکہ مسلمانوں کو یہ سبق مل جائے کہ اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد توکل رب تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے، اپنی محنت اور کوشش، اپنی تعداد پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، انہیں معلوم ہوا
کہ اب ہم شکست کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا انجام برا ہونے والا ہے، تو فوراً رب تعالیٰ کی ذات کی طرف پلٹتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ غزوہ حنین کے اندر تمہاری کثرت نے، تمہاری تعداد نے تمہیں تعجب کے اندر ڈال دیا۔ فَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری تعداد نے، تمہاری محنت اور کوشش نے، تمہارے اسباب و ذرائع نے تمہیں کچھ کام نہ دیا۔ اور انسانوں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر صحابہ کرام واپس پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنا اعتماد رب تعالیٰ کی ذات پہ کرتے ہیں، تو فوراً رب تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزلهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنی ذات پہ توکل کرنے والوں کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اور مسلمانوں کو کفار مکہ اور دشمنان اسلام پہ فتح یابی سے نواز دیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے اسباب و ذرائع پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اپنی محنت اور کوشش پہ بھروسہ کر لیتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا کرنا شرک ہے، کیونکہ انسان نے رب تعالیٰ کی ذات کے اندر اپنے اسباب و ذرائع کو داخل کر دیا ہے، اپنی محنت اور کوشش پہ اعتماد کر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا، رب تعالیٰ کی ذات کے اندر اپنی محنت کو شریک کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے، جب بھی کسی کام کا آغاز کرنا ہے، تو اپنی محنت اور کوشش پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ محنت اور کوشش کرنے کے بعد بھروسہ اگر کرنا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ یقیناً رب تعالیٰ کامیابیوں سے نوازیں گے، رب تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، رب تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، رب تعالیٰ سے نصرت مانگنی ہے، اور اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ یقیناً رب تعالیٰ انسان کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں اور انسان کو اس کام کے اندر کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے، تو اس انسان کے لیے شرعیت نے کچھ فوائد رکھے ہیں، کچھ انعامات رکھے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ رب تعالیٰ توکل کرنے والوں پر، بھروسہ کرنے والوں پر اپنی محبت کو لازم قرار دیتے ہیں، اپنی الفت کو لازم قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو لوگ رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، صرف رب تعالیٰ محبت ہی نہیں کرتے، اگر اس آیت مبارکہ کے ساتھ حدیث مبارکہ کو ملا لیا جائے تو مفہوم یہ ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت پھر اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے جس انسان سے رب تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے الفت رکھتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبریل امین کے ساتھی ان سے پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟
تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جب جبریل امین ان الفاظ کو کہتے ہیں تو تمام کے تمام ملائکہ اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے دل میں اس انسان کی محبت داخل کر دیتے ہیں، اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ ہے رب تعالیٰ کا محبوب بن جانا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے اندر ہمیں عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جائے، لوگ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں، ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، شیطان اس انسان کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لیتے ہیں، شیطان ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کبھی بھی ان لوگوں پہ غالب نہیں آ سکتا جو رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اے میرے رب میں نے تیری ذات پہ توکل کیا، اور کوئی بھی نیکی رب تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ ہے، اور کسی بھی گناہ کا چھوڑ دینا رب تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ ہے۔ جو انسان ان کلمات کو کہہ دیتا ہے، پھر اس انسان کے لیے ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ اے انسان، اب رب تعالیٰ تجھے کافی ہو چکے ہیں، اب شیطان تیرا کچھ پیچھا نہیں کر سکتا۔ اور شیطان اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ اس انسان نے دعا کو پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم اس انسان پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو محترم بھائیوں، اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا کریں، اور گھر سے نکلتے ہوئے ان کلمات کا ورد کیا کریں۔ اور سب سے آخری فائدہ توکل علی اللہ کا یہ ہے کہ جو انسان رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب تعالیٰ اس انسان کو کافی ہو جاتے ہیں، اس انسان کے اندر شجاعت اور بہادری آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کچھ آرام کرنے کی غرض سے ایک جگہ دیتے ہیں۔ ایک دشمن آتا ہے، دیکھتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، قریب آقا کائنات کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر کی تلوار پکڑ کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو آج تمہیں مجھ سے بچا لے گا؟ تو آقا کائنات کہتے ہیں، بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یقیناً رب تعالیٰ مجھے بچا لیں گے۔ ان کلمات کا کہنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے، اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اور آقا کائنات تلوار کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے انسان، اب تو بتا کون سی ذات ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گی، جو تمہیں مجھ سے پناہ دے گی؟ تو وہ انسان کہتا ہے، کوئی ذات نہیں، اب میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا۔ تو آقا کائنات نے فرمایا، نہیں، رب تعالیٰ کی ذات تمہیں بچا سکتی ہے۔ اور آقا کائنات نے اس انسان کا رستہ چھوڑ دیا اور اپنی امت کو سبق دے دیا کہ اگر کوئی بچانے والی ذات ہے، اگر مشکلات سے نکالنے والی کوئی ذات ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات ہے۔
اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے کسی ساتھی سے قرض لیتا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر دینار قرض لیتا ہے، اور ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ فلاں دن یہ قرض واپس کیا جائے گا، اور ان دو ساتھیوں کے درمیان ایک دریا گزرتا ہے۔ جب وقت مقرر آتا ہے تو وہ انسان قرض لے کر دریا کے کنارے آتا ہے اور کشتی کا انتظار کرتا ہے، سواری کا انتظار کرتا ہے، مجھے کشتی مل جائے تو میں اپنے ساتھی کو قرض واپس کر دوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن کوئی کشتی نہیں آئی، کوئی سواری نہیں آئی، سورج غروب ہونے لگتا ہے، رات کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس انسان کو یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں انسان سے وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن میں قرض واپس کر دوں گا۔ تو وہ انسان ایک لکڑی کو پکڑتا ہے، لکڑی کو چیرنے کے بعد اس انسان رب تعالیٰ سے توکل کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنے کام کو پورا کر دیا، میری جتنی محنت اور کوشش تھی میں نے اس کو اختیار کرتے ہوئے تیری ذات پہ توکل کر لیا ہے، اب یہ قرض اس انسان تک پہنچا دینا۔ محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، کروڑوں روپے کی مالیت ہے، لیکن انسان نے رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے لکڑی کے اندر رکھ کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور دوسری طرف وہ انسان جس نے قرض واپس لینا ہے کھڑا ہو کے اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ میرا ساتھی آئے، دن آ گیا ہے، وقت آ چکا ہے، میرا قرضہ واپس کر دے۔ سورج غروب ہونے کا وقت ہوا، کوئی کشتی نہیں ملی، کوئی انسان نظر آتا ہوا دکھائی نہیں دیا، گھر کو واپس لوٹتا ہے، اچانک اس کی نظر ایک لکڑی پہ پڑتی ہے، تو کہتا ہے کہ چلیں اسی لکڑی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، قرض میرا واپس دیتا ہے کہ یہ قرض میں نے واپس کر دیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ان دو لوگوں کی ملاقات ہوئی، تو جس انسان نے قرضہ کیا تھا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اس انسان کو قرض واپس ملا ہوگا کہ نہیں، اتنی رقم پھر لیتا ہے، اپنے ساتھی کے پاس جاتا ہے اور اس سے عرض کرتا ہے جو لکڑی آپ نے دریا کی موجوں کے حوالے کی تھی اس کے اندر جو خط لکھا تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ محترم بھائیوں، کتنا بڑا سبق ہے اس واقعے کے اندر، کروڑوں روپے کی مالیت ہے، لیکن اس انسان نے رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لیا، رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر لیا، تو رب تعالیٰ نے اس انسان کی مشکلوں کو آسان فرما دیا، اس انسان کی مصیبتوں کو آسان فرما دیا۔ محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملات زندگی سدھر جائیں، ہماری زندگی سے مشکلات دور ہو جائیں، ہمیں سکون اور اطمینان پہنچنا شروع ہو جائے، تو آئیے رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر لیجئے، رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر لیجئے۔ اور توکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی محنت اور کوشش کو کرے، اپنے اسباب و ذرائع کو اختیار کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے اور سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات پہ توکل، بھروسہ اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔